but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرا آج کا ویلاگ بہت دلچسپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرکس جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیر تک ینگ رہیں گے اور آپ کی سکن دیر تک گلو کرے گی اور بالکل ینگ دکھائی دے گی۔ تو یہ بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت مہنگی کریمیں، کوئی مہنگی ڈائٹ اور بڑی اسپیشل قسم کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، اور جب آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ینگ دکھائی دیں گے، آپ کے چہرے پہ قدرتی نور ہوگا، خوبصورتی ہوگی، وجاہت ہوگی، اور آپ اندر سے بھی جوان ہوں گے اور باہر سے بھی جوان ہوں گے، اور آپ کی سکن گلو کرے گی۔ تو میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا گر ہیں، وہ کیا ٹیکٹکس ہیں، وہ ٹرکس کیا ہیں۔ تو میں شروع سے ہی کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خدا سے رابطے استوار کریں، اللہ میاں کے نزدیک ہو جائیں۔ اللہ میاں سے نزدیک کیسے ہونا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے رابطے استوار کرنے ہیں، آپ نے ایک زندگی کا دوبارہ آغاز کرنا ہے۔ میرا وہ ویلاگ ہے، آئیں زندگی کا دوبارہ آغاز کریں۔ مختصر یہ کہ جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، ابھی آپ نے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنی ہے۔ پچھلی کوتاہیوں پہ معافی مانگیں، جو عبادتیں مس ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں کہ میری توبہ اللہ، میں دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ نمازیں شروع کر دیں، قضاؤں کے چکر میں نہ پڑیں۔ قضائیں تو اتنی ہوں گی کہ آپ دن رات نماز پڑھتے رہیں تو وہ پوری نہ ہو پائیں۔ آج ہی سے شروع کر دیں، قضاؤں کے لیے معافی مانگ لیں۔ اللہ معاف کرنے والا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ کہتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ میں تو ترستا ہوں کہ میرے بندے جن سے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے وہ سیدھے رستے پہ آئیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں سچے دل سے، تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے رب سے استوار کرنا ہے، رابطہ۔ جو آپ نے کسی کا دل دکھایا اس سے جا کے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے حکم دولی عبادیت مس کرنے کی جو بھی آپ کی خطائیں ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہے وہ جا کے انہی سے معافی مانگیں، تو ان سے جا کے معافی مانگ لیں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ تو دیر تک جوان رہنے کا پہلا راز تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا دل صاف رکھنا ہے۔ اپنے دل میں بغض، کینہ اور دوسروں کے لیے حسد نہیں رکھنا، تو اللہ سے آپ کا رابطہ استوار ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں پریکٹیکلی جو آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ عبادت میں جو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے اور کچھ عرصہ بریدنگ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے لمبا سانس لینا ہے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس طرح۔
اور سانس کو اپنے اندر روک لینا ہے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ سانس لینا ہے. پہلی آکسیجن یا ہوا جو آپ نے بھری اس کو نکالے بغیر پھر ایک لمبا سانس لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ہولڈ کر رکھنا ہے جتنی دیر تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکال دینا. میں آپ کو بھی پریکٹس کر کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے میں اس کو زیادہ بھی ہولڈ کر سکتا تھا لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جانی تھی. تو آپ جتنا میکسیمم اپنے سانس کو ہولڈ کر سکتے ہیں آپ کریں اور پھر اس کے بعد نکالیں. آپ نے یہ پریکٹس دن میں کم از کم 5 منٹ کرنی ہے اور پھر اس کو دن میں کئی بار کرتے رہنا ہے. تو یہ بڑا ریلیکسنگ اور سودنگ ایکسرسائز ہے جو آپ کو جو بھی ڈپریشن ہوگا، انگزائٹی ہوگی، اس کے ذریعے آپ اس پہ قابو پا لیں گے. آپ کا ذہن ایک دم فریش ہوگا. ابھی آپ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بڑا ہی فریش فیل کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا میڈیٹیشن اور بریدنگ ایکسرسائز. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے مارننگ واک کرنی ہے. دیکھیں مارننگ واک کرنے کے لیے آپ کو جلدی سونا ہوگا. تو جلدی سونے کے لیے میں نے ایک علیحدہ سے ویلاگ ہے جو میں نے کیا کہ آپ نے کیسے نیند لینی ہے. مختصر یہ کہ آپ نے اپنے گھر کی لائٹس وغیرہ ڈم کر دینی ہیں اور 8-9 بجے آپ نے سونے کے لیے لیٹ جانا ہے. اور ظاہر جب آتے آتے نیند 9 بجے تک آپ کو آ جائے گی تو پھر صبح آپ فریش اٹھیں گے، بلکہ آپ تہجد بھی پڑھیں گے اور صبح کی نماز بھی پڑھیں گے اور پھر مارننگ واک بھی کریں گے. تو دوسرا یہ سٹیپ ہو گیا کہ نمبر 1 آپ نے بریدنگ پریکٹس کرنی ہے. دن میں 4-5-6 دفعہ لمبے لمبے سانس لے کے روکنا ہے اور 5 منٹ تک یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکسرسائز آپ نے مارننگ میں کرنی ہے. مارننگ واک خاص طور پہ کرنی ہے. مارننگ واک کے بعد آپ نے میرا ایک واک کے اوپر پورا پروگرام ہے میں نے کیا، وہ آپ دیکھیں گے جس میں آپ ویٹ لوز بھی کریں گے. اور پھر آپ نے اپنے مسل بلڈ کرنے، مسلس کو نہیں چھوڑ دینا. میں اپنے ہر ویلاگ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ضروری نہیں کہ باڈی بلڈر بننا ہے، لیکن آپ نے مسلس کو لوز نہیں ہونے دینا کیونکہ آپ ہر ڈیفیشنسی پوری کر لیں گے. آئرن کی ڈیفیشنسی آپ اچھی ڈائٹ اور سپلیمنٹس لے کے، فوڈ سپلیمنٹس اور کیپسولز وغیرہ لے کے کر لیں گے. بونس ہیں تو آپ کیلشیم کی ملک وغیرہ ڈیری پروڈکٹس اور دوسرا کیلشیم کے سپلیمنٹ لے لیں گے. لیکن جب مسل لوز ہو گئے تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو آپ نے ہلکی پھلکی مسل ٹریننگ کرنی ہے. اس کے لیے اب آپ نے اپنے ویٹ لینے ہیں، اپنا چھوٹا سا جم بنا لینا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں، کوئی مہنگے جموں میں جانے کی اور ہزاروں روپے پہ فیس دینے کی ضرورت نہیں. میرا اپنا گھر میں چھوٹا سا جم ہے، میں وہاں پہ ایکسرسائز کرتا ہوں. اچھا، یہ آپ نے کر لی، مارننگ واک کر لی، بریدنگ ایکسرسائز کر لی اور پھر آپ نے اپنا ایکسرسائز کر لی. اچھا، چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے ڈائٹ کیا لینی. یہ بہت اہم ہے کیونکہ جب آپ ڈائٹ اچھی لیں گے، بیلنس ڈائٹ لیں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور آپ کی صحت مینٹین رہے گی. وہ آپ نے کیا لینی ہے؟ وہ آپ نے لینا ہے پروٹین. آپ کی ڈائٹ کا تقریباً 50% پروٹین ہونا چاہیے، 25% آپ کاربوہائیڈریٹ لیں یعنی روٹی یا چاول تھوڑے سے، اور ساتھ پھر آپ نے ویجیٹیبلز لینی ہیں، فروٹس لینے ہیں. اور لیکن وہ ویجیٹیبلز آپ جتنی مرضی لیں، باؤل بھر کے سلاد کا لیں جو بھی موسمی سبزی ہے، لیکن فروٹ آپ نے ایک ہی لینا ہے. اور پھر ساتھ آپ نے کوئی فوڈ سپلیمنٹ لینا ہے، وٹامنس لینے ہیں. وہ آج کل ملٹی وٹامنس کی ٹیبلٹ مل جاتی ہیں. اور پھر آپ نے اپنی ڈائٹ میں ہر قسم کے نٹس شامل رکھنے ہیں، ڈرائی فروٹ جیسے آپ کہتے ہیں، جس میں المنڈ ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے. پھر آپ نے تھوڑی سی کھجوریں کھانی ہیں. یہ میں ایک علیحدہ سے ویلاگ کر چکا ہوں، اس کو آپ کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، میں لنک شیئر کر دوں گا. تو جب یہ ہیلدی ڈائٹ لیں گے
تو پھر آپ کی یہ جو ہوگا، آپ کی جب انر ہیلتھ بہتر ہوگی، آپ کا خون کا لیول بہتر ہوگا، کیلشیم پوری ہوگی، تو آپ ہیلدی دکھائی دیں گے۔ اچھا، اب ڈائٹ آپ نے کر لی، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ آپ اس کے لیے نہیں کریں گے، یہ اپنے لیے کریں گے۔ آپ ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے جب آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے۔ یہ آپ کی 5ویں ہیبٹ ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سے لوگوں کی بھلائی ہو۔ آپ نے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ فائنینشلی کر سکتے ہیں فائنینشلی کریں، اگر نہیں ہے تو ان کے ویسے ہیلپ آؤٹ کریں، ان کے مسئلے سنیں، آپ ان سے مسکرا کے بات کریں، پولائٹلی بات کریں۔ یقین جانیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ مسکرا کے بات کریں گے، پولائٹلی بات کریں گے اور ان کے مسائل سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو حل کریں یا اس کو کوئی تجویز دیں گے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے کرنا ہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے استوار کر لینے، آپ کے بچپن کے دوست، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بڑا ہی ایزی فیل کرتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ اپنے پرانے دوستوں کی کمپنی میں ہوں گے، یا ایسے لوگ جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ آپ کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا۔ الٹیمیٹلی یہ آپ کی اسکن پہ اثر پڑے گا، اور جب آپ انر آپ کا سیٹسفائی ہوگا تو آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی۔ اچھا، یہ ساری آپ نے کرنی ہے۔ کہنے کو یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ رات کی نیند لینی ہے، صبح کی واک کرنی ہے۔ ہاں، یہ ایک بات میں بھول گیا تھا کہ آپ نے یہ جو کھاتے ہیں نا سنیکس، آج کل کے ماڈرن بچے اور ابھی تو بزرگ بھی شروع ہو گئے کہ وقفے کے بیچ میں، کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھا لیا، اور وہ بڑی ہیلدی انڈائٹ قسم کی ہوتی ہے کہ برگر منگا کے کھا لیا، چپس کھا لیے، چاکلیٹس کھا لیے۔ آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ بس آپ نے اپنا جو ناشتہ ہے وہ اس طرح کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، بیچ میں آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ اور آپ نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کسی ایک میل کے درمیان کم از کم 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ اس سے آپ کا معدہ ریلیکس کرے گا، آپ کو ایسیڈیٹی وغیرہ نہیں ہوگی اور بڑا وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ مہینے میں 4-5 روزے ہی رکھ لیں۔ عبادت کی عبادت، ثواب کا ثواب۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے معدے کو ریسٹ دینا ہے، ہر وقت کھاتے نہیں رہنا۔ میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں لینی، کیونکہ جب آپ نیگیٹو تھنکنگ کریں گے، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، تو آپ خود بھی کرتے رہیں گے، آپ کے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور اس کا اثر آپ کے چہرے پہ آ جائے گا۔ آپ کے چہرے پہ جلدی جھریاں پڑ جائیں گی اور آپ ایک ایجڈ لک دیں گے۔ تو نیگیٹو تھنکنگ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، ہمیشہ دوسروں کا بہتر سوچنا ہے، اور جب آپ دوسروں کے لیے بہتر سوچیں گے تو الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ دیر تک جنگ رہیں گے۔ ہاں، یہ ایک بات ہے کہ ہمیشہ پریزنٹ میں رہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ہم ماضی کو لے کے بڑے ٹینس لیتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماضی تو گزر گیا، تو آپ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور فیوچر کے لیے پلاننگ کریں، لیکن اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ کوشش کریں جو آپ کا حال ہے اس میں زندہ رہیں اور بہتر طریقے پہ زندہ رہیں، کیونکہ جب آپ کا حال سنورے گا تو آپ کا فیوچر خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ اور ماضی پہ پچھتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے صرف سبق لیں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، دوبارہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ پھر میں نے کہا لوگوں کو معاف کر دیں، تو کر دیں، پھر یہ آپ کے اپنے لیے اچھا ہے، یہ آپ اپنے لیے کریں گے ان کو اگر معاف کرتے ہیں تو۔ اچھا، آپ نے نا سوشل کنیکشن اسٹرانگ رکھنے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے۔ بچوں سے بہت زیادہ تعلقات نہ رکھیں،
آپ نے جو کچھ ہونے کے لیے کرنا تھا کر لیا، ان کو پڑھا لیا، لکھا لیا، ان کو سیٹل کر دیا، شادیاں کر دیں، ابھی انہوں نے اپنے پر کھول لیے ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی جینے دیں، ان کو انجوائے کرنے دیں، خود بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اور جب آپ ان کو غیر ضروری انٹرفیئر نہیں کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کا زیادہ ریکارڈ کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ ہر وقت سر پہ سوار رہیں اور کہیں ہمیں ٹائم دو ٹائم دو۔ ایسے مانگنے سے ٹائم نہیں ملا کرتا۔ اپنے آپ کو اپنی اس قابل بنانا ہے کہ لوگ آپ کے پاس خود آئیں آپ کا ٹائم لینے کے لیے۔ یہ میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ اپنے ایسیٹس اپنے نام پہ رکھیں، تبھی آپ ریلیونٹ رہیں گے اور سبھی لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور بہت صحیح بات ہے جو آپ نے کرنی ہے، اس میں کوئی شرم نہ کریں آپ۔ اچھا، یہ میں نے جو سارے ٹپس بتائے ہیں اس کو آپ ایٹ لیسٹ 1 ماہ تو کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بڑی ہی پازیٹیو چینجیں آئیں گی۔ پھر لوگ آپ سے خود کہیں گے یار کیا آپ نے، آپ کی سکن بڑی گلو کر رہی ہے، بڑا ینگ لگ رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ ساری روٹین اپنائیں گے آپ کا غیر ضروری وزن بھی گر جائے گا، آپ سمارٹ ہو جائیں گے، سکن گلو کرے گی تو ایک دم ینگ لگے گی۔ یقین کریں آپ 60 سال کے بھی ہوں گے نا تو آپ کی سکن جو ہے نا وہ 20-30 سال کے نوجوان جیسی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی بہت آپ سکن کیئر بھی کریں، سکن کو صاف رکھیں، موئسچرائزر ضرور لگائیں سردیوں میں، اور اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو پھر آپ ایسا موئسچرائزر یوز کریں جو واٹر بیس ہو، آئل بیس نہ ہو، اور سکن کو صاف رکھیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ بالوں کی کیئر کریں، ان کو شیمپو وغیرہ اچھے شیمپو سے دھوئیں، اور بعض لوگ تو صابن سے دھو لیتے ہیں تو پھر وہ جلدی فارغ البال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کریں تو انشاءاللہ آپ دیر تک ینگ بھی رہیں گے اور آپ کی سکن بھی جوان رہے گی۔ امید ہے میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اپنے کمنٹس لکھیں۔ اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر گیا ہوں تو مجھے بتائیے تاکہ میں آئندہ اپنے کسی ویلاگ میں اس کو شامل کر لوں۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ دیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، صحت مند رہیے، تندرست رہیے، جوان رہیے۔ خدا حافظ۔